دوسرے الفاظ کب آئے؟ بحث تو ان پہ ہونی چاہیے نا. دوسرے نام کب آئے؟ ان پہ بات نہیں کر رہے ہیں آپ, ہمارے پیچھے آپ پڑے ہوئے. آپ نے جو بات کہی ہے کہ یہ شیعہ کسی اور کا دیا ہوا لفظ نہیں ہے بلکہ یہ خود سرکار دو عالم کے دور اقدس کے اندر ہی پڑ گیا تھا. ابن سبا کہاں سے آ گیا؟ تاریخی طور پہ ثابت ہے کہ ابن سبا گڑھا ہوا افسانوی کردار ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ٹھاک ہوں گے. میں ہوں مفتی فضل ہمدرد, اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں انٹرفیتھ ہارمنی پہ کام کرتا ہوں. مختلف سوالات کو مختلف مذاہب اور مسالک کے علماء کے سامنے لے کر جاتا ہوں تاکہ وہ غلط فہمیاں جو ہمارے عام معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہیں عام لوگوں کو انہیں جو بتا دیا گیا ہے, جس کی وجہ سے مختلف فرقوں مذاہب کے درمیان میں جو غلط فہمیاں ہیں انہیں ہم سمجھیں اور دور کیا جا سکے. تو اسی سلسلے میں ایک پاکستان کے مشہور و معروف عالم دین مکتب اہل بیت کے جناب علامہ سید حسن ظفر نقوی صاحب حفظہ اللہ کے پاس میں آیا ہوں, اور میں نہایت متشکر و ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے وقت دیا ہے اپنی مصروفیات گناگو مصروفیات سے نکال کے. تو آج ہم ان کے سامنے کچھ سوالات رکھیں گے. وہ سوالات ہوں گے جو عام لوگ جس طرح ہمارے اہل سنت لوگ اس کو جانتے ہیں. میں نے یوٹیوب کے اوپر بھی دیکھا کہ بہت بڑے جو فیمس لوگ ہیں, جو اسلامک اسکالرز ہیں, ان کو بھی جو معلومات ہیں وہ ادھوری ہیں, یا جو ہمارے جو شیعہ برادران ہیں ان کے بارے میں جو پھیلائی گئی ہیں. تو وہ سوالات میں عام لوگوں کے جو ہیں وہ ان کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی شکریہ. تو کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ, خدا کا شکر. قبلہ سب سے پہلا جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ جو شیعہ جو مذہب ہے یا فرقہ ہے, یہ اس کا آغاز کیسے ہوا؟ کیونکہ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ تو اسلام کے اندر ایک سازش کے تحت داخل کیا گیا ہے. تو اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط, صدق اللہ العلی العظیم. برادر عزیز, غلط فہمیوں کا تو انبار ہے تاریخ میں 14 صدیوں سے. کبھی سبائی فرقہ, کبھی رافضی, کبھی کچھ. بہرحال ایک تسلسل ہے جو چلتا چلا رہا ہے. جہاں کچھ چیز دیکھی وہ لاد دی ہمارے اوپر. بہرحال اب کوشش کرتے ہیں سمجھانے کی. پہلے تو لفظ شیعہ کا کہاں سے آیا, کدھر سے آیا, کیوں آیا, کس وجہ سے آیا. اب دیکھتے ہیں یہ یہودی لائے یا اس سے پہلے کوئی لے آیا. قرآن مجید میں لفظ شیعہ 4 مرتبہ آیا بس, اور شیعہ وہ بھی 2 بار یا 3 بار آیا ہوگا. میں آپ کو ایک عرض کرنا چاہتا ہوں, آپ جو اسکالرس کی بات کر رہے ہیں, میں تو بڑے بڑے علماء کے منہ سے سنا کہ قرآن کی ایک آیت پڑھتے ہیں, وہ اس آیت کا ترجمہ یوں کرتے ہیں, ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا. اب آپ مجھے بتا دیجئے کہ شیعہ اور شیعہ ایک لفظ ہے؟ نہیں. استغفر اللہ, ہے نا. جب یہ مسجدوں سے اور مدارس سے یہ کہا جائے, اس کا ترجمہ یہ کیا جائے کہ اور وہ لوگ جنہوں نے دین میں تفرقہ ڈالا اور شیعہ ہو گئے, یہ ترجمہ کر رہا ہے. اب عام آدمی تو یہی سمجھے گا نا, یہ سمجھے گا. تو عام آدمی کی تو آپ بات چھوڑ دینا, بیچارہ وہ تو مظلوم ہے. وہ تو جو پروپیگنڈا اکثر, میں نے آپ کو بتایا نا, آپ کے سامنے آیت رکھ دی میں نے قرآن کی, ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا. اب یہاں یہ پہ زبر ہے نا, شیعہ, اس کا معنی کیا ہے کہ گروہوں میں بٹ گئے. گروہوں میں جن لوگوں نے دین میں تفرقہ ڈالا اور گروہوں میں بٹ گئے. وہ اس کا ترجمہ کیا بتا رہے ہیں لوگوں کو؟ شیعہ ہو گئے. یہ دیکھو قرآن میں آیا ہے, جن لوگوں نے دین میں فرقہ بندی کی وہ شیعہ ہو گئے. اچھا, اب آئیے لفظ شیعہ 4 جگہ ہے. کن معنی میں, کس الفاظ میں آیا؟ جناب ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں وہی قرآن میں, انا اول المسلمین, مسلمان نے پہلے مسلمان. جی. اسی سورہ صافات میں قرآن مجید کی آیت ہے جناب نوح سے متعلق, سلام علی نوح فی العالمین وَإِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَإِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. یہ 79 سے لے کے 83 تک کی آیت. اللہ اکبر. قرآن مجید میں پروردگار عالم انہیں شیعہ کا لقب دے رہا ہے. کیسے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام. وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ یعنی انہیں نوح کے شیعہ ہے. اب یہاں شیعہ کس معنی میں بتا دیں مجھے, ارباب حل وقت, ارباب لغت بتا دیں, شیعہ کس معنی میں یہاں؟ وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ
انہیں 9 کے شیعوں میں سے ہیں ابراہیم، جب اپنے رب کی بارگاہ میں قلب سلیم کے ساتھ عبادت کے لیے حاضر ہوئے۔ آئیے سورہ قصص میں ایک ہی آیت میں 2 بار آیا۔ فوجد، جب جناب موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان ہو رہا ہے، آپ بازار میں پہنچے، ہینا غفلتین، جب سوئے ہوئے تھے یا جو بھی تھا وہ ہینا غفلتین کے بہت سارے ترجمے کیے گئے۔ فوجد فیہا رجلین یقتتلان، آپ نے وہاں 2 افراد کو دیکھا جو آپس میں لڑ رہے تھے۔ ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ، ایک ان کے شیعوں میں سے تھا، ایک ان کے دشمنوں میں سے تھا۔ یہاں شیعہ کس معنی میں؟ فاستغاثہ الذی من شیعتہ، اور جو ان کا شیعہ تھا اس نے ان کو مدد کے لیے پکارا۔ اگر بحث لفظی چھڑ جائے نا تو قرآن میں 4 مقام پہ لفظ شیعہ آیا ہے، جن میں سے 3 بہترین معنی میں آیا جی، حامی، فالوور، مدح میں آیا نا، مدح میں جناب ابراہیم کو کہا گیا کہ یہ ان کے فالوورز میں، پیروکاروں میں یا حامیوں میں، جو بھی اچھے معنی میں ہے نا، اچھے معنی، یہاں بھی یہ ان کا شیعہ فالوورز تھا، یعنی ان کا حامی تھا یا ان کا پیروکار تھا، جو بھی تھا، بنی اسرائیل میں تھا، شیعہ تھا، شیعہ لفظ ہے۔ پھر وہ سورہ مریم میں ایک جگہ ہے، ثم لننزعن من کل شیعۃ، ہم نے ہر گروہ میں سے، یہاں پہ مفرد کے معنی میں شیعہ، مفرد کے، وہ پھر یہاں ہر گروہ، کیونکہ من کل لگ گیا نا تو پھر وہ بہت سارے سے، تو شیعہ کا پہلے معنی لوگ سمجھ لیں کہ شیعہ کے معنی یہی ہے جو میں بتا رہا ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں، دوست، حامی، پیروکار، گروہ، جماعت، یہ سارے معنی ہیں، اور قرآن مجید میں ان معنوں میں آیا، ٹھیک، لفظ شیعہ 3 جگہ مدح میں آیا، ایک جگہ بطور کلی آیا، بطور کلی سب کے لیے گروہ کے معنی میں آیا، 3 جگہ بہترین معنی میں۔ اب آئیے سورہ بینہ، 98واں سورہ ہے قرآن مجید کا، یعنی وہ آخری پارہ، 30ویں پارے میں 98واں سورہ ہے سورہ بینہ، وہاں 7ویں آیت ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ھم خیر البریہ، جنہوں نے ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیا وہ خیر البریہ ہے۔ یہ میرے کتاب خانے میں رکھی ہوئی در منصور، اور اسی میں اور بھی حوالے بہت سارے دیے ہیں، ابن عساکر کے نے بھی لکھا، اور ابن عساکر نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا، حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری سے نقل کیا، اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان سب سے نقل کی روایت، اور در منصور نے بھی نقل کیا، اور سیوطی، علامہ سیوطی نے، اور علامہ سیوطی کا مقام جو ہے وہ سب جانتے ہیں ہمارے علماء مکتب والے، وہ اس آیت کی تفسیر میں جہاں اور مقام اور چیزیں لکھ رہے ہیں نا، وہاں ایک روایت یہ بھی لکھ رہے ہیں، جناب عبداللہ ابن عباس سے نقل کر رہے ہیں، جناب جابر ابن عبداللہ انصاری سے نقل کر رہے ہیں، جناب ابو سعید خدری سے نقل کی جا رہی ہے، کہیں اور بھی بہت سارے ناموں سے نقل، ابن عساکر نے کسی کے حوالے سے نے کہی، ابن حجر عسقلانی نے کسی اور، نقل سب نے کی، اور اس کی تشریح میں کیا لکھتے ہیں، جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض جگہ کہ پہلے حضور نے فرمایا بعد میں آیت، اور ابو سعید خدری کے حوالے سے جو روایت ہے اس میں کہ پہلے آیت آئی، جب یہ آیت نازل ہوئی تو علی داخل ہو رہے تھے، ہم سب بیٹھے ہوئے تھے، تو خیر البریہ کی تفسیر ہوتا ہے کہ یہ علی اور اس کے شیعہ خیر البریہ ہے، یہ پہلا نام تاریخی اعتبار سے حضور کے زمانے میں پڑ چکا تھا۔ اچھا، کس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ علی کے چاہنے والوں کے لیے، جو اس سے علی سے محبت کرتے ہیں، وہاں شیعہ کا معنی یہی ہوا نا، صحیح، کہ یہ جو خیر البریہ ہے یہ علی اور ان کے دوست، علی اور اس کے چاہنے والے، ٹھیک ہے، علی اس کے چاہنے والے، یہ تاریخی اعتبار سے لفظ شیعہ۔ دوسرے الفاظ کب آئے؟ بحث تو ان پہ ہونی چاہیے نا، دوسرے نام کب آئے؟ ان پہ بات نہیں کر رہے آپ، ہمارے پیچھے آپ پڑے ہوئے۔ یہودیوں سے پہلے دن سے لے کر آج تک شیعوں کی جنگ ہے، اور کسی کی بھی جنگ نہیں ہے، کیوں؟ وہ آج تک خیبر کو نہیں بھولے، آج بھی وہ خیبر کی لڑائی لڑ رہے ہیں کہ خیبر واپس لینا ہے، لہذا یہودیوں کا تو سب سے بڑا دشمن پہلے دن سے شیعہ ہے، علی اور شیعہ نے علی، اور آج بھی اگر فلسطین میں اور لبنان میں حزب اللہ نعرہ لگاتی ہے تو یہی لگاتی ہے، خیبر خیبر یا سہون جیش محمد خادم۔ اب آئیے آگے چلیں، یہ تو ہو گیا، یعنی اس میں قبلہ آپ نے جو بات کہی ہے کہ یہ شیعہ کسی اور کا دیا ہوا لفظ نہیں ہے، بلکہ یہ خود سرکار دو عالم کے دور اقدس کے اندر ہی پڑ گیا تھا، پڑ گیا تھا، اور پھر اس لیے اچھا لقب دیا گیا کیونکہ اللہ نے اپنے رسول کو ہی لقب دیا، صحیح، نبی کو ہی لقب دیا۔ جناب موسیٰ کے ماننے والوں کو اس وقت تو وہی تھے نا بھائی مومن جو جناب موسیٰ پر ایمان لائے تھے، وہ تو اس کے بعد راندہ درگاہ ہوئے نا، ان کو یہ لقب دیا ہے، تو ہم کوئی نئی چیز تھوڑی لا رہے ہیں بھائی، اور ہم نے رکھا ہی نہیں نام، سوال یہ کہ شیعوں نے تو رکھا ہی نہیں۔ اب آگے چلیے، جب یہ ظاہر ہے کہ تاریخی اختلافات ہیں، جبھی تو فرقے بنے نا، ثقیفہ بنی ساعدہ کا واقعہ ہو گیا تو بہت سارے لوگ
حضرت علی کے حامی ہو گئے نا. بالکل. جناب سلمان فارسی، جناب مقداد بن اسود کندی، جناب میثم تمار، جناب عمار یاسر، یہ سب ادھر تھے. اور حضرت زبیر بھی، اس تاریخ پڑھی آپ، حضرت زبیر بن خالد بن سعید بن العاص الاموی، سارے کے سارے ادھر تھے نا حضرت. تو یہ اس زمانے میں تھا کہ یہ علی کے دوست ہیں، علی کے چاہنے، یعنی یہ علی کی پارٹی ہے. مطلب یہ ہوتا ہے پارٹی، یہ علی کی پارٹی، یہ علی. یعنی آپس میں جب ہوتا ہے نا جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے گروہ بندی ہوتی ہے، بات کرنی بھائی یہ وہ ہے. مسجدیں الگ نہیں ہوئی تھی، نمازیں بھی الگ نہیں ہوئی تھی ایک جگہ، لیکن فکری طور پہ جب بحث ہوتا تو بھائی یہ ہے، یہ ان کے حامی ہے، علی کے حامی. پھر ایک دور یہ آیا کہ دو نام رائج ہوئے. یہ میں تاریخی اعتبار سے ہر چیز کو پروف ابھی تو اچھا میں چاہ رہا ہوں کہ سادہ زبان میں بات ہو، فلسفی کلامی اور اس میں نہیں جاتے ہیں تاکہ عام آدمی سمجھ جائے بات کو. وہاں ہم بحث میں جائیں گے منطقی اور فلسفی اور اشاعرہ نے کیا کہا، معتزلہ نے کیا کہا، وہ تو پھر بڑا لمبا کتاب ہو جائے گا. میں اس لیے سادہ سادہ تاکہ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے. مانے نہ مانے، بات وہ یہ کہ مانے یا نہ مانے، جب وہ قولی میری بات تو سمجھ لیں. جس جناب موسیٰ علیہ السلام کی دعا تھی اور ہر عالم کرتا ہے کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مانے نہ مانے مجھے میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ میری بات تو سمجھ. تو ہم میں یہی مانے نہ ماننے کا مسئلہ نہیں ہے. بات یہ کہ گرد و غبار نہ ڈالیں نا حقائق پہ. 1400 سال میں خاک نہ ڈالیں، اتنا دھندلا نہ کر دیں کہ لوگوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے. جیسے آج ہوتا ہے سیاسی رہنما جو ہماری سب کتنا ایک دوسرے کو اتنا برا کہیں گے، آخر میں کہتے ہیں خود بھی ان کو یقین ہوتا ہے میں سچ تو نہیں کہہ رہا ہوں کہیں، ہے نا. یہ نہیں ہونا چاہیے تھی. اب آئیے، ایک زمانہ آیا دو گروہ تھے مسلمانوں میں، شیعان علی، شیعان عثمان. تاریخ میں نام موجود، ٹھیک ہے. اس طرف کوئی نہیں جاتا، شیعان عثمان میں تھے. لیکن ہوا کیا کہ محدود مدت کے بعد وہ گروہ ختم ہو گیا. لیکن شیعان علی اس لیے باقی رہا نام کیونکہ مستقل مقاومت کی حالت میں تھے. یعنی ان کا ٹکراؤ تھا نا، پہلے بنی امیہ سے تھا، پھر بنی عباس سے تھا، کیونکہ دونوں کو یہ خطرہ تھا. یہ ہمارا نقطہ نظر ہے، لوگ مانے نہ مانے، دونوں کو خطرہ تھا انہی سے کہ بھئی یہ کیونکہ حق کا دعویٰ کرتے رہے ہیں. بنی عباس کی تو پوری تاریخ بھری رہی کہ ہماری مدد، یعنی شیعوں کی مدد انہوں نے لی اور اس کے بعد. لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ وہ بعد میں امامت کی بحث میں بتا دیں گے کہ ائمہ طاہرین نے بنی عباس کا ساتھ اسی لیے نہیں دیا تھا کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ آگے جا کے کیا ہونے والا ہے. تو بات یہ ہے کہ اس وقت سے گروہ چل رہے ہیں. یہ ابن سبا کہاں سے آ گیا؟ تاریخی طور پہ ثابت ہے کہ ابن سبا گڑھا ہوا افسانوی کردار ہے، یہ وجود ہی نہیں ہے اس کا. بلکہ ایسے ایسے نام موجود ہیں بنی امیہ کے دربار میں جو یہودی تھے جنہوں نے اپنا مذہب بھی نہیں بدلا تھا، عیسائی تھے انہوں نے مذہب بھی نہیں بدلا تھا، اور وہ روایتیں گڑھا کرتے تھے پیسے لینے کے لیے، حدیثیں گڑھا کرتے تھے، اور ان کی عورتیں بھی ان کے گھروں میں تھیں جیسے آج ہیں، جیسے آج ہیں. یہ اس دور میں بھی تھا. تو وہ سارا انہوں نے اس طرح سے پلاننگ کی تھی. تو وہ صرف لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بات کی. کیا شیعوں میں کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے کیا؟ یہ پورا ایران، عراق، لبنان، شام کے سب جاہل بیٹھے ہوئے ہیں. بھئی آپ آ کر ان سے بات تو کیجئے نا. علامہ محقق کے دوران علامہ مرتضیٰ عسکری جو لکھا ہے عبداللہ ابن سبا، دھجیاں اڑا دیا اس کی. اردو میں بھی ترجمہ موجود ہے. کون بتاتا ہے کسی کو؟ کوئی نہیں پڑھتا. آج بھی ایسے ہے نا کہ اگر ایک شیعہ غلط کام کر دے تو پوری شیعہ قوم کی شامت آ گئی. دوسرا کوئی کر لے تو وہ فرد کر رہا ہے، وہ تو اس نے کیا ہے، ہم نے تھوڑی کیا. بھائی قوم میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. تو تاریخی طور پہ سب سے پہلے جو نام وجود میں آیا ہے، شیعوں نے اپنا نام نہیں رکھ لیا. تاریخی طور پہ جو وجود میں آیا وہ خود دنیا نے یہ نام دیا کیونکہ حضور کی زبان سے سنا تھا. چاہے وہ محبت میں کہیں چاہے وہ نفرت میں کہیں، وہ کہتے تھے شیعان علی، یعنی یہ علی کا گروہ ہے، علی کے گروہ، یہ علی کا گروہ ہے، علی کے چاہنے. جیسے جعفری نام پڑا، شیعوں نے اپنا نام جعفری تھوڑی رکھا. وہ تو دیکھیے مختلف فقہیں تھی نا اس زمانے میں، اتنے امام تھے، اتنی فقہیں تھی. جبھی تو وہ دیا گیا کہ پابند کیا گیا کہ نہیں بھائی یہ جو ہے 4 یا 5 میں رکھا جائے اس کو. بعد میں پھر اہل حدیث اور سلفی اسلاف اور یہ سب پیدا ہوئے، لیکن اس وقت تو 4 میں محدود کیا گیا تھا نا. اس وقت بھی کیا تھا، جب اقوال پیش کیے جاتے تھے ائمہ کے تو اس میں قول رکھا جاتا تھا امام جعفر صادق نے یہ فرمایا، ان کا قول یعنی یہ ہے، ان کا قول یہ، ان کا قول امام جعفر صادق کا یہ قول، جعفر صادق نے یہ قول ہے، صادق علیہ محمد کا یہ قول. پھر زمانہ آگے بڑھا تو یہ کہ یہ فلاں کہتے ہیں شافعی مالکی، جعفری یہ کہتے ہیں، جعفری یہ کہتے ہیں. تو جعفری ہوتے 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 کیا بنا وہ؟ حالانکہ اس کے بعد امام نہیں ہے ہمارے، ہم ان کو نہیں مانتے ہیں. کیا مانتے ہیں نا سب کو. یہ
تاریخی طور پہ نام ہوتے ہیں. جیسے اصطلاحات رائج ہو جاتی ہیں نا جی 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 زمانے میں, یہ اصطلاحات ہیں, ان پہ کوئی پابندی نہیں ہے لگ سکتی. تو وہ جعفری ہو گئے نا, آج ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں, ہم کہتے ہیں ہم بھی فقہ جعفری سے ہمارا تعلق ہے, کیونکہ جس زمانے میں فقہ تدوین ہو رہی تھی اس زمانے میں ان سب کے متقابل امام صادق کا قول رکھا جاتا تھا کہ آپ نے یہ فرمایا. اور پھر آپ کے شاگردوں میں آپ جانتے ہیں ائمہ بھی موجود ہیں, تو اتنی بڑی شخصیت ہے کہ ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. نہیں کیا جا سکتا. ایسے ہی لفظ شیعوں نے اپنا نام تھوڑی رکھ لیا, یہ تو خود بخود جب حضور کی زبان سے جاری ہوا. قرآن میں بھی اچھا نام, قرآن میں بھی آیا, پھر لوگوں نے بھی چاہے محبت میں چاہے نفرت میں کہنا شروع کر دیا یہ شیعہ نے علی ہے, تو شیعہ نے علی فخر سے کہتے تھے ہاں ہیں, کیونکہ وہی ان کا مفہوم یہ ہوتا نہیں کہ علی کے چاہنے والے, یہ علی کا گروپ ہے, علی کے محبت کرنے والے, وہ کہتے تھے ہاں ہم ہیں, اس میں کیا شک ہے. تو یہ لفظ تو مل جائے گا تاریخی طور پر, قرآن میں بھی مل جائے گا, حدیث میں بھی مل جائے گا. بحث جن ناموں پہ ہونی چاہیے اس پہ نہیں کرتا کوئی, وہاں بالوں پر جلنے لگتے ہیں سب کے. ہم سوال کر لیں تو جب بھی مشکل ہو جاتی ہے, حالانکہ بھی وہ بھی تو سوال کیجیے وہ نام کب آئے, اس کے لیے کوئی بحث نہیں کہ قرآن کی بحث, کوئی حدیث کی بحث, کوئی تاریخ پر نہیں, اس کی نہیں, اس کی بحث جو پہلے دن سے موجود ہے. پہلے دن سے موجود ہے. آپ کی بات سے قبلہ میں یہی سمجھا ہوں حضرت کہ شیعہ کسی اور کا دیا ہوا نہیں ہے, نہ کسی بیرونی طاقت نے دیا ہے, نہ کسی ایجنٹ نے دیا ہے, بلکہ یہ خود قرآن و سنت کا دیا ہوا لفظ موجود ہے, اور ان لوگوں کے لیے کہ جو امام علی علیہ السلام کے محبین میں سے ہیں یا ان کے گروہ میں سے افراد میں سے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا.